الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم وآله الكرام وأصحابه الكرام وأولياء ملته الفخام آمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله العلي العظيم العليم الحكيم وأزكى الصلاة وأطيب السلام على حبيبه الرؤوف الرحيم مالك جنة النعيم مقتدى الخليل والكليم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز القدر مولانا سید تسلیم اشرف حسن میاں اشرف الگیلانی، عزیز القدر سید مقبل اشرف الگیلانی، مولانا سید غلام محی الدین صاحب، تمام ائمہ کرام، علماء اعظام، حاضرین بز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی وقت بہت ہو چکا ہے. ہمارا خیال یہ تھا کہ 10 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے گا، پھر کچھ جگہوں پہ جانا بھی ہے، مگر 10 بجنے والے ہیں، مگر پروگرام ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے. اتنی دیر جو پروگرام رہا اس میں صدیق شفیع صاحب نے بہت شاندار تعارف کا، نقابت کا کام کیا. بہت خوشی ہوئی. اور آج کے متولی صاحب جناب فاضل صاحب نے تو کیا فضیلت والا بیان، بالکل لکھنوی زبان کا نسخہ. بہرحال آپ حضرات قابل قدر ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ نے یاد کیا ہے تو 19-20 سال کے بعد. اب دیکھیے کب آپ دوبارہ بلاتے ہیں، یہ بھی خیال ہے. ورنہ
ورنہ شاید مکمل بیان نہ ہوتا، تھوڑا کوئی بیان کر کے چلا جاتا، مگر یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اندر پھر کب غلامی تھا، ایک صدیق صاحب ہے، ایک صادق صاحب ہے۔ بہرحال تھوڑا کچھ عرض کروں گا، نعت پاک کے چند شعر بھی سن لیجیے۔ درود پاک کا نذرانہ۔ مصرع طرف بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت قاضی بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر طرح مشاعرہ وہاں ہوتا ہے، اس میں سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ کسی بھی کچھ شعر گئے سن لیجیے صاحب آپ۔ ان کی الفت چھوڑ کر ان کا وسیلہ چھوڑ کر، ان کی الفت چھوڑ کر ان کا وسیلہ چھوڑ کر روسیا ہو جاؤ گے، نوری طریقہ چھوڑ کر روسیا ہو جاؤ گے، نوری طریقہ چھوڑ کر۔ منزل قرب الہی ان کا زینہ چھوڑ کر، منزل قرب الہی ان کا زینہ چھوڑ کر، کس خیال خام میں ہو راہ پختہ چھوڑ کر، کس خیال خام میں ہو راہ پختہ چھوڑ کر، اور جب چلے جائیں گے سب مرقد میں تنہا چھوڑ کر، جب چلے جائیں گے سب مرقد میں تنہا چھوڑ کر، کون کام آئے گا پھر ایک ان کا جلوہ چھوڑ کر، کون کام آئے گا پھر ایک ان کا جلوہ
صدقے ہے بہار خلد بھی، جب تمہارے در پہ صدقے ہے بہار خلد بھی، سوئے جنت کون جائے در تمہارا، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، اور خوش نصیبی سے میرے ہاتھوں میں دامن آ گیا، خوش نصیبی سے میرے ہاتھوں میں دامن آ گیا، اور کیوں مریض عشق اب جائے مسیحا، کیوں مریض نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسیہ، وعدہ قدمن، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، کیوں مریض عشق اب جائے مسیحا چھوڑ کر، او اللہ اللہ ان کے جلووں کی فراوانی کا حال، اللہ اللہ ان کے جلووں کی فراوانی کا حال، ہو گیا روشن وہ دل آیا جو کینہ ہو گیا روشن وہ دل آیا جو کینہ چھوڑ کر، خاص طور سے یہ شعر سنیے تھا، زاہدو ساری عبادت رائے گاہ ہو جائے گی، رائے گاہ مانے برباد، زاہدو یہ عبادت کا دعویٰ کرنے والوں، زاہدو ساری عبادت رائے گاہ ہو جائے گی، اور کیا ملے گا تم کو کعبے میں مدینہ، کیا ساری عبادت رائے گاہ ہو جائے گی، کیا ملے گا تم کو کعبے میں مدینہ چھوڑ کر، کیا ملے گا تم کو کعبے
فیض یاب بارگاہ حضرت اشرف کلیم فیض یاب بارگاہ حضرت اشرف کلیم ان کے خطبے ہی پڑھے گا جاہے دنیا چھوڑ ان کے خطبے ہی پڑھے گا جاہے دنیا چھوڑ درود پاک کا نذرانہ شاندار بھی ہے اور جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اور جوش جذبہ ولولہ ہمت حوصلہ عطا فرمائے اور اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت پاک کی محبت سے سرشار فرمایا اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے حضرات گرامی میں نے بھی سوچا ابھی تک تو بڑے بڑے جلسوں میں ایک آیت کریمہ پہ اس کے مختلف گوشوں پہ بیان کیا میں نے آج میں نے سورہ تبدیل کر دی عنوان بدل دیا اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ وقت بہت ہو چکا ہے 15-20 منٹ میں بات ختم کر دینی ہے تو پھر مضمون بھی مختصر ہونا چاہیے بیان بھی مختصر ہونی چاہیے اسی لیے ہم نے ایسی سورہ کا انتخاب کیا کہ سورتوں میں مختصر شارٹیسٹ سورہ آف قرآن کیا ہے سورہ والعصر تو شروع کر دیتا ہوں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ کبھی والعصر پر بیان کرنا ہے سورہ والعصر پر بہت مختصر سورہ ہے مختصر اتنی کہ بچے بچے گویا مختصر اتنی کہ بچے بچے گویا مگر مکمل اتنی جامع اتنی بڑے بڑے مفسر بھی اس کی پوری تفسیر سے قاصر سب اس کی تفسیر کا محقوق نہیں ادا کر سکتا میں کیا بتاؤں اپنے وقت یہ مجتہد حضرت امام محمد ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سورہ کریمہ کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہی سن لیجیے تو وہی کافی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ماننے والے تقلید کرنے والے جن کے طریقے پر نمازیں ادا کرنے والے شریعت پر عمل کرنے والے بہت ہیں وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ کریمہ کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا انزلت سورۃ اخری لکفر اگر دوسری قرآن کی سورہ نہ بھی نازل ہوتی تو انسانی ہدایت کے لیے یہی سورہ کافی تھی اب اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ سورہ والعصر ہی میں سب کچھ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اور کوئی سورہ نہ نازل ہوتی تو انسانی ہدایت کے لیے انسانی نجات کے لیے انسانی صلاح و فلاح کے لیے انسانی کامیابی و ترقی کے لیے سرفرازی و سربلندی کے لیے یہی سورہ ہے تو معلوم ہوا کہ سارا قرآن و قرآن کے سارے مضامین اور معرفت کے سارے خزانے اس سورہ کریمہ میں پوشیدہ ہیں
کہاں تک بیان کیا جائے؟ 15-20 منٹ میں ہم اپنی بات پوری کر دیں۔ ذرا سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ والعصر جو اتنی جامع مکمل آل کورنگ ہے، اتنی پرفیکٹ ہے، اس کو شروع کرتا ہے تو والعصر، چھوٹی سورہ ہے، اس کی سب سے پہلی آیت تو بہت چھوٹی ہے، والعصر۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر۔ یہ کلیم کی بات نہیں، کلام کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قسم ہے عصر کی، یعنی جو کچھ کہہ رہا ہے قسم کے ساتھ کہہ رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ، وہ اللہ کی اس کی ہر بات بے قسم بھی قسم سے بلند ہے۔ وہ قسم نہ بیان کرے جب بھی اس کی بات قسم سے افضل، اعلیٰ، معتبر، مکمل، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، دل و دماغ میں بسانے کے لیے، اور سورہ والعصر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اور سورہ والعصر کے سرچشمہ ہدایت ہونے کے لیے قسم بیان۔ والعصر، قسم ہے عصر۔ اور عصر کی بہت تفسیریں ہیں، آج تو سب بیان نہیں کی جاتی، ایک بھی پوری نہیں ہو پائی، پھر کبھی بیان کروں گا بھائی والعصر باندھے، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کے معنی زمانہ، عصر کے معنی زمانہ، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ اور زمانہ بنتا ہے وقت، ٹائم، زمانہ بنتا ہے ٹائم سے۔ تو اللہ فرما رہا قسم ہے وقت کی ہے۔ یہ کیسے پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے وقت کی قدر و قیمت انگریزوں سے سمجھی ہے، ہم نے برٹشر سے، انگریزوں سے وقت کی اہمیت اور یوروپین سے سمجھی۔ ایگزیکٹ ٹائم پر آ گئے تو ہو مولانا تو انگلش ٹائم پہ آ گئے، ایگزیکٹ ٹائم پہ آ گئے، بر وقت آ گئے تو کیا کہا؟ انگلش ٹائم۔ ارے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے اسلامی ٹائم سے؟ یہ بہت اسلامی ٹائم سے آ گئے۔ ہمیں اسلام نے، قرآن نے، اللہ کے محبوب نے ہمیں وقت کی اہمیت بتائی۔ سب سے پہلے امپورٹنس آف ٹائم، وقت کی قدر و قیمت اور وقت کی اہمیت ہمارے رب نے بتائی۔ وقت کی اتنی اہمیت اجاگر کی کہ اپنی بات شروع کرتا ہے تو قسم سے، اور وقت کی قسم سے، قسم ہے وقت کی۔ دیکھو وقت کتنا ہے، اتنا اہم ہے، وقت اتنا اہم ہے، اتنا ویلیویبل ہے، اتنا گراں قدر ہے، اتنا کنسیڈریبل ہے، اتنا عظیم ہے کہ اللہ وقت کی قسم بیان کرتا ہے۔ تم بھی تو قسم کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے قسم؟ ارے کتنے تو ایسے ہیں کہ قسم کھاتے ہی نہیں، قسم کھا جاتے ہیں، قسم کھا جاتے ہیں، بیکار بھی نہیں ہوتی، ایسے بھی لوگ۔ دیکھو محاورہ یہی ہے، قسم کھانا محاورہ ہے، قسم کھاؤ، ہم قسم کھاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے قسم کی تو کھانا نہیں ہے۔ اور یہ بھی اہل سنت کے علماء کا ادب، تعظیم ہے، وہ اپنے رسول کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے رب کی بھی تعظیم ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے اللہ نے قسم کھائی، جو قسم نہیں کھاتا، جو کچھ نہیں کھاتا، جو کچھ نہیں کھاتا وہ قسم کیوں کھائے؟ کیوں بھائی؟
جو کچھ نہیں کھایا وہ قسم کیوں کھائے؟ تو خود اپنے بارے میں بتاتا ہے یطعم ولا یطعم، کھلاتا رہتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے، کھلاتا رہتا ہے مگر جو کچھ نہیں کھاتا وہ قسم کیوں کھائے؟ اس لیے ہم اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے قسم بیان فرمائی، اللہ نے قسم، اقسم اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے قسم بیان فرمائی۔ تو اب بولیے آپ قسم کھاتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں مٹی کی قسم؟ مٹی کی قسم، ذرے کی قسم، قطرے کی قسم، چھوٹی چھوٹی چیز کی قسم کھاتے ہیں آپ؟ قسم کا بھی جو اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتے۔ ارے جسم کی بھی اگر قسم کھاتے ہیں، جسم کے کسی حصے کی، تو کوئی نہیں کہتا تمہارے پیر کی قسم ہے نا؟ کہتے ہو پیر کی قسم، کیا کہتے ہیں؟ تم تو جانتے ہو، ہاں وہ کیا بتائے گا، کیا کہتے ہیں؟ آپ کے سر کی قسم۔ تو آپ سوچئے کہ آپ معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے، جب کھاتے ہیں تو کسی اہم چیز، امپورٹنٹ چیز، عمدہ چیز، اعلیٰ چیز، تو تم بندے ہو کے چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتے، معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے، تو اللہ چھوٹی چیز کی قسم بیان کرتے ہیں۔ اللہ چھوٹی چیز کی قسم استعمال کرے گا؟ تو جب وقت کی قسم اللہ بیان کر رہا ہے تو سمجھ لو وقت بہت بڑا، وقت بہت عظیم ہے، وقت بہت ویلیویبل ہے، وقت بہت قیمتی ہے۔ وقت کی قدر و قیمت جانو، وقت سے غفلت نہ کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، کہ اللہ نے اسے بڑا بنایا ہے، اسے اہم بنایا ہے، اسے امپورٹنٹ بنایا ہے۔ دیکھا ایک بڑا سر کی قسم میں کتنی باتیں ثابت ہو گئی۔ اب اپنے وقت کو ادھر ادھر نہ برباد کرو، وقت کا صحیح استعمال کرو، یا تعلیم میں استعمال کرو، یا عبادت میں استعمال کرو، یا روزی کمانے میں، یا پڑھنے میں، پڑھانے میں، یا روزی کمانے میں، یا پھر عبادت میں۔ تین حصے پہ تقسیم کرو، وقت کو برباد نہ کرو، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اور وقت جا رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو بڑے ہو رہے ہیں، 50 سال کے ہو گئے، بڑے ہو گئے، پچھلے سال سے 1 سال بڑے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 65 سال کے ہو گئے، ہم تو الحمدللہ 67 سال کے ہیں، 27 سال کی عمر میں ہم ماریشس آئے ہیں، 27 ایئرس ایج میں ہم ماریشس آئے ہیں، اور اب 67 کے ہو گئے۔ اتنے دنوں سے آپ لوگوں سے تعلق ہے، اگر اب بھی نہ تم سمجھے تو پھر تم سے خدا سمجھے، اگر اب بھی نہ سمجھے تو پھر تم سے خدا سمجھے۔ آسان ممکن سمجھاتا ہوں۔ اچھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی قسم بیان کر رہا ہے، اور یہی نہیں، وقت کی اہمیت کو ایک طرف تو قسم کے ساتھ اللہ نے بہت ظاہر کیا، اور دوسری طرف اپنی خاص عبادت جو پیور ورشپ آف اللہ ہے، نماز، اس کو بھی وقت کے ساتھ باندھ دیا۔ خود فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اللہ کے لیے وقت بندھا ہوا فریضہ ہے۔ نماز is a time bound prayer، نماز is a time bound، ایسا نہیں جب جی میں آوے نماز پڑھو، ایسا نہ ہو کہ جب جی میں آوے نماز پڑھ لو، نہیں، نماز کا جو وقت ہو جبھی نماز پڑھو۔ فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کا وقت نہیں ہوا، عصر کی نماز، تو جب تک وقت نہ ہو جائے نماز، تو اپنی عبادت کو بھی وقت
وابستہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی امپورٹنس کو اجاگر کر دیا ہے۔ والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گردش لیل و نہار کی، ان الانسان لفی خسر۔ اتنی بڑی قسم کے بعد اللہ کہتا ہے بے شک انسان گھاٹے میں، انسان گھاٹے میں۔ یہ ترم تھا، انسان ترم تھا، جو بڑی بڑی ٹوپی امامیں اور ایوا میں جبے میں ہوتا ہے، بڑی بڑی سوٹ بوٹ میں رہتا ہے۔ ان الانسان، قسم ہے وقت کی، زمانے کی، زمانہ خود گواہ ہے، وقت خود گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، the mind is in the state of loss، the mind is fearing loss، خسارے میں، گھاٹے میں، ٹوٹے میں، لاس میں، نقصان میں۔ کیوں؟ جب تک وقت کی قیمت نہ سمجھے گا، جب تک وقت کی قدر و قیمت نہ کرے گا، گھاٹے میں رہے گا، اور جب وقت کی قدر و قیمت کرنے لگے گا تو گھاٹے سے نکل آئے گا، ترقی کے راہ پہ آ جائے گا، نفع کے راستے پر آ جائے گا، فائدے کے راستے پر آئے گا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آج تو بھی کیا ترجمہ ہے، وہ تقریر میں تو موقع ہے پھر تو بھی تو ان الانسان، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے جب تک وقت کی قدر نہ کرے، جب تک وقت کی قیمت نہ پہچانے، جب تک وقت کا صحیح استعمال نہ کرے۔ اور اللہ سے پوچھو اللہ وقت کا صحیح استعمال کرنے والے کون ہیں؟ وقت کا صحیح استعمال کرنے والے، وقت کا صحیح یوٹیلائزیشن کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکار ہوتا ہے، وہ چار ہیں، وہ چار ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہی وقت کی قدر و قیمت پہچاننے والے، جاننے والے، کرنے والے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو وہی وقت کی قدر و قیمت جاننے پہچاننے والے ہیں جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر لی ہے، تو وہی صحیح معنوں میں وقت کی قدر و قیمت کرنے والے ہیں، وہی وقت کی صحیح قیمت جاننے والے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کی روشنی، ایمان لانے کے بعد ایمان کی روشنی میں، ایمان کے تقاضے کے مطابق اچھے کام کرنے والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہے۔ گھاٹے سے نکلنے والے، نفع میں آنے والے، پروفٹ میں آنے والے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہو گئے، جو نیک عمل والے ہو گئے۔ تو دیکھو جو ایمان لے آیا وہ کامیاب ہو گیا، جو نیک عمل والا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مگر دیکھو خود نفع والے ہو گئے، مگر یہ نفع اپنے تک لیمیٹڈ نہ رکھو، یہ نفع اپنے تک محدود نہ رکھو۔ ارے تم نفع والے ہو گئے ہو، دوسروں کو بھی نفع پہنچاؤ۔ تم ایمان لائے، دوسروں کو بھی ایمان کی روشنی دے دو۔ تم نے نیک عمل کرنا شروع کر دیا، دوسروں کو بھی نیک عمل کی دعوت دو، نیک عمل کی رغبت دو، نیک عمل کا ماحول بناؤ۔ یعنی خود نیک بنو، دوسروں کو نیک بنو، خود اچھے بنو، دوسروں کو اچھا بنو، جی خود بہتر بنو، دوسروں کو اچھا۔ یہی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،